یا عموماً ہمارے عرف میں یا ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی صرف گھر کے ذمہ دار پر واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ قربانی صرف گھر کے مالک پر ہوتی ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی گھر میں جتنے افراد ہوں اور ان میں سے جو بھی صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں 4 افراد ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے یا اور کوئی ہے، تو ان میں سے ہر ایک صاحب نصاب ہے اور اس کے اندر قربانی کی جو شرائط ہیں وہ ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، تو اس صورت میں ہر انسان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کے صرف ذمہ دار کی جانب سے قربانی کر دی جاتی ہے، باقی تمام افراد اپنی جانب سے قربانی نہیں کرتے، حالانکہ ہر ایک صاحب نصاب ہوتا ہے اور ہر ایک کے اوپر شرعی اعتبار سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بلکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوں ان سب کو قربانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ قربانی کی یہ جو عبادت ہے اور یہ جو عمل ہے یہ ایک واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ ہوگا کہ گھر کے صرف ذمہ دار کی جانب سے قربانی کر دی جائے گی اور باقی افراد میں سے کسی کی بھی جانب سے قربانی نہ کی جائے گی تو گویا کہ تمام افراد ایک واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ گھر کے ذمہ دار پر قربانی واجب نہیں ہے صرف، بلکہ ہر اس انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے جو گھر میں صاحب نصاب ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھیے کہ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں اور یہ چاروں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک رہتے ہیں اور اپنے باپ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا صرف باپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا ان میں سے ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر یہ چاروں بیٹے باپ کے ساتھ بطور مالک ہونے کی حیثیت سے باپ کے ساتھ شریک ہیں یا نہیں، اگر یہ چاروں بیٹے باپ کے ساتھ مالک ہونے کے اعتبار سے شریک ہیں اور جتنا حصہ باپ کو کاروبار میں سے ملتا ہے اسی طرح چاروں کو بھی حصہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کاروبار کو ان 5 پر تقسیم کر دیا جائے اور ان میں سے ہر ایک فرد صاحب نصاب بن جائے تو ایسی صورت میں باپ کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اور باپ کے ساتھ ساتھ چاروں بیٹوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ البتہ اگر اس کاروبار کا اصل ذمہ دار باپ ہے اور بیٹے اس کے صرف معاون ہیں، یعنی مالک نہیں ہے، ساری ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، جتنا پیسہ کماتا ہے باپ کے پاس رہتا ہے، بیٹوں کو کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا، صرف باپ ان کی ضروریت کو پورا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کاروبار کی بنیاد پر صرف باپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، بیٹوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ البتہ دیکھا یہ جائے گا یہاں پر بھی کہ یہاں اس صورت میں بیٹوں کو باپ کی جانب سے کوئی چیز نہیں دی جا رہی ہے، لیکن کیا بیٹوں کے پاس اس کاروبار کے علاوہ کوئی مال و دولت ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ نقدی روپیہ ہو، کیا اور کوئی تجارت کا سامان ہو؟ اگر وہ چیز ہیں اور ان کی وجہ سے یہ بیٹے صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر ان چاروں بیٹوں کے پاس اس کاروبار کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو جس کی وجہ سے یہ صاحب نصاب نہ بنتے ہوں تو ایسی صورت میں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھیے کہ 4 بھائی ہیں اور چاروں بھائی ایک ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں عموماً ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے صرف وہ اپنے نام پر قربانی کر دیتا ہے اور باقی جو 3 چھوٹے بھائی ہیں وہ اپنی جانب سے قربانی نہیں کرتے، تو اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر 4 بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں اور چاروں کا حصہ بالکل الگ الگ ہے اور چاروں بطور ملکیت کے اس کاروبار کے اندر شریک ہیں، یعنی بطور مالک ہونے کے اس کاروبار میں شریک ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کاروبار کو ان چاروں بھائیوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے
اور ہر ایک آدمی صاحب نصاب بن جائے تو پھر چاروں بھائیوں کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہوگا۔ البتہ اگر اس کاروبار کو تقسیم کرنے کے بعد چاروں بھائیوں میں سے کوئی بھی صاحب نصاب نہیں بنتا تو ایسی صورت میں کسی کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔